بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في ذکر الميزان باب ہے میزان کے بیان میں، میزان کے ذکر کے سلسلے میں باب ہے کہ میزان کیا ہے، میزان ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ میزان سے مراد یہاں پر وہ میزان، وہ ترازو ہے جس میں انسان کا نامہ اعمال قیامت کے دن وزن کیا جائے گا، نامہ اعمال تولا جائے گا، وہ میزان مراد ہے۔ میزان کی کیا حقیقت ہے، کیا وہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ قرآن و احادیث میں متعدد نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ میزان برحق ہے۔ علامہ شمس الحق عظیم آبادی فرماتے ہیں اول المعبود میں کہ قال اہل الحق المیزان حق، اہل حق نے فرمایا ہے کہ میزان برحق ہے۔ چونکہ بعض بدعتی فرقے جیسے معتزلہ وغیرہ وہ میزان کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میزان نہیں ہے، اور جو میزان کا قرآن و حدیث میں جو ذکر آیا ہے اس سے مراد جو ہے عدل و انصاف مراد ہے، ایسا نہیں ہے کہ نامہ اعمال وزن کیے جائیں گے۔ وہ لوگ ہر چیز کو عقل پر پرکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نامہ اعمال کو کیسے وزن کیا جائے گا، عمل کوئی وزن کی جانے والی چیز تھوڑی ہے، ایسے وہ لوگ کہتے ہیں۔ حالانکہ ہر چیز کو وزن کیا جا سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں میزان کو سمجھنا اور میزان میں نامہ اعمال کے وزن کو سمجھنا انتہائی آسان ہے، چونکہ اس زمانے میں ہر چیز کا وزن ہوتا ہے، ہر چیز کو تولا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کو ناپا جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ خون کس قدر کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے، کتنی تیزی سے یا کتنی سستی سے چل رہا ہے، اس کو بھی ناپا جاتا ہے، اس کی بھی پیمائش ہوتی ہے۔ انسان کی جسم میں شوگر ہے، انسان کی جسم میں نمک ہے، ہر چیز کی پیمائش ہوتی ہے، اور اسی کی کمی زیادتی کی وجہ سے انسان کے اندر بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو جب ناپا جا سکتا ہے تو اعمال کو کیوں ناپا نہیں جا سکتا؟ ہوا جو چلتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اس کی اسپیڈ کو بھی ناپا جاتا ہے، اور ایسے ہی بھوکمپ اور زلزلے جو آتے ہیں ان کو بھی ناپا جاتا ہے کہ کتنی اسپیڈ سے آیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جب انسان ناپ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو وزن کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ نامہ اعمال وزن کیے جائیں گے۔ البتہ علماء نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے کہ نامہ اعمال میں کس چیز کو تولا جائے گا، کیا انسان کو تولا جائے گا، یا یہ کہ انسان کے جو نامہ اعمال ہیں اور جن دفتروں پر انہیں لکھا جا رہا ہے وہ دفتر تولے جائیں گے، یا اس وقت اعمال کو کوئی شکل جسم دیا جائے گا پھر اس جسم کو ناپا جائے گا، یا کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں اور ہر ایک کے پاس اپنے اپنے قول کی دلیل ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ وہ ایک درخت پر چڑھ رہے تھے اور ان کی پتلی پنڈلی جو ہے اگھڑ گئی، کھل گئی، تو اس ایک ہوا سے کپڑا اڑ گیا، لنگی اڑ گئی اور ان کی پنڈلی نظر آئی، تو پتلی پنڈلی پر دیگر لوگ جو ہے ہنسنے لگے، پتلی پنڈلی پر دیگر لوگ ہنسنے لگے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں یہ پنڈلی بہت بھاری ہوگی، ابھی تمہیں یہ پنڈلی جو ہے ہلکی لگ رہی ہے لیکن میزان میں یہ پنڈلی بہت بھاری ہوگی۔ تو اس طرح سے اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ انسان کو بذات خود وزن کیا جائے گا اور وہ خود اس کا نامہ اعمال میں یہ میزان میں اس کو رکھا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات علماء نے استدلال کیا ہے۔ اور حدیث بطاقہ مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی لایا جائے گا قیامت کے دن، اس کے پاس بہت گناہ ہوں گے، اس کے پاس 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس کے بطاقہ جس میں کلمہ توحید ہوگا، یعنی وہ شخص موحد ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا لیکن بہت گناہ کیے ہوں گے، اس شخص کو لایا جائے گا تو وہ آدمی کہے گا اس بطاقے کی کیا حیثیت ہے جہاں پر 90 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں؟ چنانچہ اس بطاقے کو رکھا جائے گا اور وہ 90 دفتروں پر غالب آ جائے گا۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں علماء کرام کہ نامہ اعمال کے جو دفتر ہیں ان دفتروں کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ بہرحال میزان یہ برحق ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
ہے کہ ہم قیامت کے دن موازین یعنی میزان کی جمع ہے، میزان کو نصب کریں گے، اور میزان کے بارے میں حدیث میں صراحت ہے کہ اس کے 2 پڑلے ہوں گے اور ایک بیچ میں اس کی لسان ہوگی جس کو پکڑ کر ترازو کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس طرح سے میزان کا ذکر حدیث میں جو آیا ہے، یہاں پر مؤلف نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کو مختصراً بیان فرمایا ہے۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحميد بن مسعدة أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت۔ روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے جہنم کو یاد کیا اور وہ رونے لگی، جہنم کو یاد کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یبکیک، تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے، کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ قالت، کہتی ہیں، فرماتی ہیں، ذکرت النار فبکیت، مجھے جہنم یاد آئی اور تو میں رونے لگی۔ فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة، اب آگے ماں عائشہ کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ قیامت کے دن اپنے اہل عیال، اپنے گھر والوں کی کچھ فکر کریں گے، کچھ ان کو یاد کر پائیں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما فی ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، 3 مقام تو ایسے ہیں کہ وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، 3 مقام ایسے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، باقی کا کہہ نہیں سکتے، لیکن 3 جگہ تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ کون سی ہے 3 جگہ؟ فرمایا، عند الميزان حتى يعلم ايخف ميزانه او يثقل، ایک تو میزان کے وقت، میزان کے وقت جس وقت نامہ اعمال وزن کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اس کا میزان ہلکا ہے یا بھاری ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال کا وزن، نیک اعمال کا وزن بھاری ہے یا ہلکا ہے، جب تک اسے پتہ نہیں چلے گا تب تک وہ بات کسی سے نہیں کرے گا، کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ پھر جب اس کو لگے گا کہ ہاں میرے نامہ اعمال، نیک اعمال کا پڑھنا بھاری ہے، تب وہ خوشی سے خوش ہوگا، اور پھر کہے گا آگے جب اس کو نامہ اعمال مل جائے گا اس کے دائیں ہاتھ میں، پھر وہ کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ۔ دوسری جگہ ہے او عند الکتاب حین یقال ها مقرؤ کتابیہ، اور کتاب کے وقت جس وقت نامہ اعمال وزن ہو کر کے جب انسان کو دیا جائے گا اس کے ہاتھ میں، تو تب تک مل نہیں جائے گا دائیں ہاتھ میں، تب تک وہ فکر مند رہے گا، ڈرا ہوا رہے گا، پتہ نہیں بائیں ہاتھ میں ملے گا کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو اس لیے جب تک کتاب کے وقت، کتاب یعنی کتاب سے مراد نامہ اعمال، نامہ اعمال کی کتاب، حین یقال، جس وقت اس سے کہا جائے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، ہاں امک کتابیہ، یہ لو، اقرؤ پڑھو، کتابیہ کتابی اصل میں یہ لو میری کتاب پڑھو، ہاں سکت کے لیے اس میں ہے، تو وقف کے لیے ہے، ہاں اقرؤ کتابیہ، یہ لو میری کتاب پڑھو میری کتاب، ہاں امک، ہاں مطلب خودو، لے لو، یہ لیجیے پڑھیے، دیکھیے میرا نامہ اعمال، دیکھیے میرا رزلٹ۔ حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله، یہاں تک کہ وہ یہ جان جائے کہ اس کی کتاب کہاں واقع ہوگی، اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگی یا اس کے بائیں ہاتھ میں، ام من وراء ظہرہ، یا اس کے پیٹھ پیچھے سے، کیونکہ بعد آیت میں ہے کہ انسان کو اس کا نامہ اعمال، اگر اس کے نامہ اعمال اچھے نامہ اعمال کم ہیں، برے نامہ اعمال اس کے زیادہ ہیں، اس کے عمل برے زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بعض آیتوں میں اس طرح ہے اور بعض آیتوں میں ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کو پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ دونوں میں علماء نے تطبیق اس طرح دی ہے کہ جس کے نامہ اعمال برے اعمال کا پڑھنا بھاری ہوگا، اس کو اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، من وراء ظہرہ۔ تو جب تک اس کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ نامہ اعمال کہاں اس کو ملے گا، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، جب دائیں ہاتھ میں مل جائے گا تب وہ کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ۔ وعند الصراط، اور صراط، پل صراط پر، پل صراط جو جہنم پر نصب کیا جائے گا، جس کے اوپر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا، پل صراط سے گزر کر وہ جنت کی طرف جائے گا، اور پل صراط جو لوگ جہنمی ہوں گے وہ پل صراط سے کٹ کر کر کے نیچے گر جائیں گے۔ پل صراط بھی برحق ہے
اور یہ بہت ہی باریک ہوگا۔ اس کے جو اوصاف احادیث میں مذکور ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پل جو ہے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ نوکیلا اور دھاردار ہوگا۔ لیکن جس کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ آدمی بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار میں گزر جائے گا، کوئی بہت ہی گھسٹ کر گزر جائے گا۔ غرض یہ کہ جیسے جس کے اعمال ہوں گے اسی رفتار کے ساتھ وہ گزرے گا۔ جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، برے اعمال ہوں گے، شرک اور کفر بھرا ہوگا، وہ آدمی اس پر جو ہے کٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا۔ تو پل صراط پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اذا وضع بین ظہری جہنم، جب اس کو جہنم کے سامنے، جہنم کے اوپر جب اسے رکھا جائے گا، اس کو پل صراط کو، بین ظہری یعنی وسطھا وفوقھا، جہنم کے بیچ میں اوپر جب اسے رکھا جائے گا تو اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی کہ میں اس پل کو کیسے پار کروں گا۔ قال یعقوب، یعقوب کہتے ہیں ان یونس وهذا لفظ حدیث، اور یہ ان کی حدیث کا لفظ ہے۔ مطلب یعقوب جو امام صاحب کے استاد ہیں، یعقوب بن ابراہیم، یہ کہتے ہیں ان یونس، چونکہ اس حدیث کو امام صاحب نے اپنے دو استادوں سے روایت کیا ہے، ایک یعقوب بن ابراہیم ہے، ایک حمید بن مسعدہ، دو استاد ہیں امام صاحب کے۔ تو یعقوب بن ابراہیم نے جب یہ حدیث روایت کی تو یہاں پر آگے چل کر سند میں اخبرنا یونس کے بجائے یعقوب نے کہا ان یونسا۔ کیا کہا یعقوب نے؟ ان یونسا۔ اور حمید بن مسعدہ نے جب یہ روایت نقل کی تو انہوں نے کہا ان یونسا۔ تو اخبرنا اور ان کا جو فرق ہے اس فرق کو مؤلف نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ تو جو سند میں چونکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس باریک بینی کو بھی کبھی لحاظ رکھتے ہیں، اور جو راوی جس سیغے کے ساتھ حدیث کو بیان کرتے ہیں امام صاحب کوشش کرتے ہیں کہ اسی سیغے کے ساتھ وہ حدیث کو نقل فرمائیں۔ بہرحال اس حدیث میں میزان کا ذکر آیا ہے اور میزان برحق ہے، یہی باب سے اس کی مناسبت ہے، اور حدیث میں میزان کا ذکر موجود ہے اور میزان برحق ہے۔ دیگر صحیح روایتوں میں اور قرآن پاک میں میزان کا ذکر موجود ہے۔ البتہ یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، چونکہ حسن بصری اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان میں انقطاع ہے۔ حسن بصری کی عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث جو ہے انقطاع کی بنا پر یہ ضعیف ہے۔ باقی جو بات یعنی میزان کی جو بات ہے، میزان کا ذکر دیگر صحیح احادیث میں اور آیات میں قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، اس لیے میزان برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نامہ اعمال کے نیک اعمال کا پلڑ کو بھاری فرمائے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ ایک نامہ اعمال، ایک جو ہے جس وقت انسان، ایک تو جس وقت وزن ہوگا، اور ایک جس وقت وزن ہونے کے بعد نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہو گئی ہیں، اور ایک پھر پل صراط کے وقت، تین چیزیں ہیں۔ لیکن حدیث چونکہ ضعیف ہے اس لیے ہم یہ تین چیزوں کی جو تقسیم ہے اس پر ہم جو ہے یقین نہیں رکھتے ہیں کہ اس وقت بات کرے گا نہیں کرے گا، لیکن یہ وقت جو اوقات ہیں یہ سب ایسے ہی ہیں کہ انسان جو ہے اس میں ہر شخص اپنی اپنی فکر کرے گا۔ مطلب ایسا ثابت نہیں ہے دوسرے روایتوں سے کہ ان تین وقت میں کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو مواقع ہیں، جو یہ اہم مواقع ہیں، ان اوقات میں جب آدمی پریشانی کے عالم میں رہتا ہے تو وہاں کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا، اپنی فکر کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن عموماً صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہاں جو انسان کو ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمسرا برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، اور اس طرح کی جو سورہ عباسہ میں بھی اس طرح کی آیتیں موجود ہے کہ کوئی انسان وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے، نہ بیوی شوہر کے، نہ شوہر بیوی کے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے عمومی طور پر ہے، قیامت کے دن ایسا ہوگا۔ کس وقت قیامت کے دن کس وقت میں ہوگا؟ قیامت کے دن بہت بڑا دن ہوگا، اس کے بہت سارے فترات ہیں، مراحل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اگلا باب ہے باب فی الدجال، یہ باب ہم لے لیتے ہیں، چھوٹا ہی باب ہے۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ
قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ باب فی الدجال، باب ہے دجال کے بارے میں۔ دجال کے بارے میں پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہیں، چونکہ وہاں پر فتن میں وہ حدیث گزری تھی۔ اب یہاں پر سننا میں عقائد میں دجال کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس تعلق سے حدیث میں کیا وارد ہے، امام صاحب نے یہاں اس کو بیان فرمایا۔ قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن ابي عبيدة بن الجراح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه، فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي۔ روایت ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے انه لم يكن نبی بعد نوح، کہ نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسے نہیں گزرے ہیں مگر انہوں نے الا وقد انذر الدجال قومه، مگر انہوں نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ وَإِنِّي أُنذِرُكُمُوهُ، اور میں بھی تم لوگوں کو اس سے ڈرا رہا ہوں، دجال سے اور دجال کے فتنے سے میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ فوصفه لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وصف بیان کیا، دجال کے بعض اوصاف بیان کیے تاکہ دجال کے فتنے سے بچ سکے۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ سیدرکہ من قد رآنی وسمع کلامی، شاید کہ اس کو پالے وہ شخص جس نے مجھے دیکھا اور میرا کلام سنا، جس نے مجھے دیکھا اور میرا کلام سنا۔ واو اشارے نے ذکر کیا ہے کہ واو او کے معنی، جس نے مجھے دیکھا یا میری بات جس نے سنی وہ اس کو پالے گا، شاید کہ وہ اسے پالے گا۔ قالوا یا رسول اللہ کیف قلوبنا یومئذ امثلها اليوم، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس وقت جس وقت ہم دجال کو پائیں گے اس وقت ہمارے دل کیسے ہوں گے؟ کیا جیسے آج ہمارے دل ہیں ایسے ہی ہوں گے، یا اس وقت ہمارے دلوں میں مطلب ہمارے دلوں میں ایمان کی پختگی اور خیر سے متعلق ایسا ہی دل ہوگا، یا اور زیادہ مضبوط ایمان ہوگا، یا اس میں کچھ کمزوری آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا او خیر، یا اس سے بھی بہتر ہوگا، جیسے ابھی آپ کے لوگوں کے دل ہیں، قلوب ہیں صاف ستھرے اور مضبوط ایمان والے، ایسے ہی ہوں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بہتر ہوں گے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، اس لیے کہ دجال کا فتنہ یہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہوگا اور بہت پرفریب فتنہ ہوگا، بہت ہی مطلب اس سے بچنا بہت مشکل کام ہوگا، اس لیے ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو، اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ اس حدیث کی سند میں ضعف ہے، چونکہ اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی عبداللہ ابن سراقہ ہے، ان کا جو ہے ابو عبیدہ ابن جراح سے سماع ثابت نہیں ہے، ابو عبیدہ ابن جراح سے سماع ثابت نہیں ہے عبداللہ ابن سراقہ کا، اس بنا پر حدیث میں سند میں انقطاع ہے، اس بنا پر سند ضعیف ہے۔ البتہ حدیث میں جو معلومات وارد ہوئی ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، یہ بات دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، لیکن اس میں جو آگے یہ بات ہے لعلہ سیدرکہ من قد رآنی، یہ چیز ثابت نہیں ہے، ثابت بھی نہیں ہے اور واقع بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، انہوں نے دجال کو نہیں پایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ اس میں آگے ایڈ ہوا ہے اس حدیث میں، وہ یعنی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اگلی صحیح روایت ہے، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله فذكر الدجال۔ روایت ہے حضرت سالم بن عبداللہ
اپنے والد سے روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، فاثنى علی اللہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائی، بما هو اہلہ، جس کا اللہ رب العالمین اہل ہے، جیسی حمد و ثنا کا ویسی حمد و ثنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فذکرت دجال، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا، فقال، آپ نے فرمایا، انی لانذرکموہ، یقیناً میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں، ڈرا رہا ہوں، وما من نبی، اور کوئی نبی نہیں ہے، الا قد انذرہ قومہ، مگر انہوں نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، یعنی دجال سے ڈرایا، دجال کے فتنے سے ڈرایا کہ دجال کے فریب میں مت آنا، وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائے گا، وہ لوگوں کو اپنی ربوبیت کی طرف، اپنی الوہیت کی طرف لوگوں کو بلائے گا، تو اس لیے تم اس کے فتنے سے بچتے رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا اور فرمایا آگے، لقد انذرہ نوح قومہ، تحقیق کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے پہلے نبی ہے جن کی نسل سے تمام انبیاء کرام چلے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے، لیکن جو ہے بعد کے تمام انبیاء نوح علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے، اور چونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے، اور آگے جو نسل چلی تھی وہ انہی کی نسل سے جو ہے انہی کی اولاد اور ذریت سے چلی تھی۔ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، لیکن میں تم لوگوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ بات مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کی۔ نبیوں نے ڈرایا اپنی قوم کو دجال سے، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بات انہوں نے نہیں بتائی۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ انہ اعور، کہ دجال کانا ہوگا، دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ بالکل جو ہے مسح کی ہوئی ہوگی، بالکل دھسی ہوئی ہوگی اور برابر ہوگی، نہ ابھری ہوئی ہوگی اور نہ بہت زیادہ دھسی ہوئی، بالکل وہ صاف ہوگی، گویا وہاں کچھ نہیں ہے۔ لقد انذرہ نوح قومہ، اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، إِنَّهُ أَعْوَرَ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، دجال کانا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ وہ کانا نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، بعض روایت میں وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، کہ تمہارا رب آور نہیں ہے، کانا نہیں ہے۔ کانا ہونا یہ عیب ہے، انسانوں میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، ایک نقص سمجھا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور چونکہ یہ اللہ ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا دجال، تو اس کے رب نہ ہونے کی دلیل یہی ہے کہ وہ عیب دار ہوگا۔ اس کے رب نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ رب نہ ہونا اس کا یہی دلیل ہے کہ وہ کانا ہے، وہ عیب دار ہوگا۔ اس حدیث میں، یہ حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ اس حدیث سے میں بھی معلوم ہوا کہ دجال وہ کانا ہوگا، آور ہوگا۔ دجال حقیقی ہے، دجال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے فتنے اور فساد، جیسے کچھ لوگ دجال کا انکار کرتے ہیں۔ دجال کا ظہور جو ہے برحق ہے، دجال ایک زمانے میں آئے گا، لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرے گا، مختلف قسم کے جو ہے کرتب دکھائے گا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہک جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرتے رہنے کی اور اس سے بچنے کی ہمیں تدبیریں سکھلائی ہیں، دعائیں سکھلائی ہیں اور طریقے بتلائے ہیں۔ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یا سورہ کی 10 آیتیں تلاوت کرنے سے بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور ہر نماز میں آخر تشہد میں دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ بہت سارے دجال ہر زمانے میں آتے رہتے ہیں، جو دجال کسی صفات اس میں ہوتی ہیں یا اس کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بچانا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے دجال اور دجاجلہ کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔